بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پاس یہ اسلامیات کی کتاب ہے اور ہم اس کی تیاری کے حوالے سے آج کی ویڈیو میں بات کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ اسلامیات کا پیپر جو ہے وہ کس طریقے سے آتا ہے۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں اس کے ماڈل پیپر کے مطابق کہ یہ اس میں ہم سے کیا کیا پوچھا جائے گا، سوال کس طریقے سے آئیں گے۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں حصہ اول۔ حصہ اول معروضی سوالات پر مشتمل ہوتا ہے جسے ایم سی کیوز بھی کہا جاتا ہے، اور یہ 20 نمبر کا ہمارے پاس سوال ہوگا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں کتاب میں موجود ان ناموں میں سے 2 سوالات آتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم سبق کی جب ریڈنگ کرتے ہیں اس کو اچھے سے سمجھتے ہیں تو اس کے اندر سے بھی کچھ سوالات بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس میں جیسے قسم کی اقسام ہیں کہ قسم کی کتنی اقسام ہیں، اسی طریقے سے فتح مکہ کے کوئی واقعات ہیں، حجۃ الوداع کے ہیں، سود کی حرمت وغیرہ ہے، اور اس کے علاوہ جو وفود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے ان میں سے کسی سردار کا نام پوچھا جا سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ 20 نمبر کا ہمارے پاس سوال ہوگا، ایک ایم سی کیوز کا 1 نمبر ہوگا اور 20 ایم سی کیوز ہوں گے جس میں ہمیں جواب دینے ہوں گے۔ 4 آپشن جیسے ہمارے پاس ہوتے ہیں وہی 4 آپشن میں سے ایک صحیح ہوتا ہے اور باقی غلط۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں حصہ دوم۔ حصہ دوم کے کل نمبر 36 یعنی 36 ہیں، اور 12 سوالات مختصر سوالات کے جوابات دینے ہوتے ہیں جس میں ایک سوال 3 نمبر کا ہوگا، اور یہ مختصر جوابات لکھنے ہوتے ہیں جس میں جو آپ کی کاپی ہے اس کا کم از کم آدھا صفحہ آپ کو لکھنا ہوتا ہے، تو تب جا کر یہ 3 نمبر کا سوال مکمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں حصہ سوم، یعنی حصہ سوم کے کل نمبر 30 ہیں، اور اس میں تفصیلی سوالات کے جوابات لکھنے ہوتے ہیں، اور ایک سوال 10 نمبر کا ہے، تو اس طرح اس میں 30 نمبر ملتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھا حصہ جسے حصہ چہارم کہتے ہیں، اس کے کل نمبر 14 ہیں، 7 اور 7 یعنی 2 سوالات کرنے ہیں جس میں احادیث ہوتی ہیں، احادیث مبارکہ کا ترجمہ، جس کے ہمیں 2 نمبر ملتے ہیں، اور اگر مفہوم واضح کریں گے تو اس مفہوم لکھنے کے 3 نمبر، اور اسی طریقے سے جو حدیث میں تعلیمات دی گئی ہیں، یعنی اس حدیث جو آپ کو دی گئی ہے اس میں جو تعلیمات دی گئی ہیں اس کا عملی زندگی پر اطلاق کیسے ہو سکتا ہے، اس کو ہم لکھیں گے تو ہمیں 2 نمبر ملیں گے۔ تو یہ ٹوٹل ملا کے 7 نمبر، اور 2 احادیث ہم جب مکمل کرتے ہیں تو پھر ہمیں 14 نمبر ملتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ حصہ چہارم تک، یعنی حصہ اول، دوم، سوم اور چہارم، یہ 4 حصے مکمل کریں گے تو ہمارا پیپر جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا 100 نمبر کا۔ آ جاتے ہیں کچھ اہم موضوعات کے اوپر کہ کن موضوعات کو ہم دیکھیں تو ہم اچھے سے تیاری کر سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ موضوع ہیں، ان کو میں نے یہاں پر نوٹ کر دیا ہے تاکہ آپ آسانی سے اس کو یاد کر سکیں، جس میں مختصر سوالات، ضروری نہیں ہے کہ جو مختصر سوالات ہیں وہ مختصر سوال میں ہی آئیں، جو مختصر سوال ہے اس کو تفصیلی سوال بنا کے بھی دیا جا سکتا ہے، تو اس کی جو تفصیلات ہوں گی وہ آپ کو خود لکھنی ہوں گی، اور آپ کو دیکھنا ہوگا کہ اس سوال کے کتنے نمبر ہیں۔ اگر وہ 10 نمبر کا سوال ہے تو اگرچہ آپ کی کتاب میں وہ مختصر ہے لیکن آپ سے سوال تفصیلی کیا گیا ہے تو آپ کو تفصیلی جواب لکھنا ہوگا، تو اس کے بارے میں جو بھی معلومات ہوں گی آپ وہ پوری مکمل لکھیں گے تو پھر جا کر 10 نمبر ملیں گے۔ اس کے علاوہ اسماء الحسنہ کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ اسماء الحسنہ ہماری کتاب میں 40 نام اللہ تعالیٰ کے دیے گئے ہیں، ان ناموں کو اچھے سے یاد کیجیے کیونکہ یہ نام ایم سی کیوز میں بھی آ سکتے ہیں،
اور اس کے علاوہ بھی اس کے بارے میں سوال کیا جا سکتا ہے۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، یعنی کہ جو اہم باتیں ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ آسمانی کتب کی مختصر تاریخ اور مشترکہ تعلیمات۔ مشترکہ تعلیمات یعنی آسمانی کتابوں میں ایک ہی تعلیم کے اوپر زور دیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور آخرت کی فکر کرنا۔ تو مشترکہ تعلیمات کیا ہیں؟ دعوت توحید، تمام انبیاء نے اپنے جو قوم ہے ان کو دعوت توحید دی ہے، تو ہم نے مشترکہ تعلیمات آپ کے سلیبس میں یہ سبق موجود ہے، اس کو اچھے سے دیکھیں تو آپ کے یہ سوال آپ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو یہ سوال دیا گیا ہے کہ عمر اور رزق میں اضافہ اور برکت کے حوالے سے صلہ رحمی کی اہمیت، تو صلہ رحمی کے حوالے سے آپ کے پاس سبق بھی موجود ہے اور ایک حدیث بھی موجود ہے جس میں صلہ رحمی کا ذکر کیا گیا ہے، تو آپ اس میں سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ پھر مستقبل کی منصوبہ بندی کا معنی و مفہوم، اس کو دیکھیں گے۔ پھر قرآن و سنت کی روشنی میں اخلاص و تقویٰ کی اہمیت، اخلاص و تقویٰ سبق موجود ہے، اس کا معنی مفہوم اس کو اچھے سے پڑھیں تو آپ یہ سبق کو آرام سے اس کی تیاری کر سکتے ہیں۔ پھر سود کی حرمت کے احکام ہیں، حجۃ الوداع کے واقعات، اسی طریقے سے جہاد فی سبیل اللہ میں انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریاں، توحید کا معنی و مفہوم، یہ ہمارا ابتدائی اسباق میں شامل ہیں، تو اس کو ہم اچھے سے سمجھ لیں۔ پھر فتح مکہ کے واقعات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن اور جوانی کے واقعات، امانت و دیانت کا معنی مفہوم، پھر تکبر کی مذمت اور وعید، حسد سے بچنے کے متعلق احکامات، قسم کے انفرادی اور اجتماعی اثرات، اس میں قسم کی اقسام بھی آ جاتی ہیں، ان کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ پھر نماز کی حکمت، پھر ہمارے پاس ایک عقیدہ ختم نبوت ہے، ایک عقیدہ آخرت، یہ بھی ہمارے پاس موجود ہے، عقیدہ رسالت ہمارے پاس موجود ہے۔ تو یہ تمام ٹاپک کو آپ اچھے سے دیکھیں گے تو آسانی سے تیاری کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دو چیزوں کے درمیان فرق کرنا، وہ بھی آپ کی کتاب میں موجود ہے، اور اس کے بارے میں بھی سوالات اکثر آتے ہیں، جیسے کہ حج اور عمرے میں فرق، ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے وہ اس کو سمجھ لیں اچھے سے۔ غیبت اور بہتان میں فرق، حسد اور رشک میں فرق، تو یہ چیزیں، اسی طریقے سے ایک اور میں لکھنا بھول گئی، زکوٰۃ اور عشر میں فرق، صحیح، تو یہ چیزیں اچھے سے تیاری کریں تو آپ کا انشاءاللہ پیپر اچھا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس مشاہیر اسلام جو ہیں ان کو بھی دیکھ لیں، اس کے اندر ہمارے پاس کون ہیں؟ امام زین العابدین ہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام زید بن علی، عمر بن عبداللہ بن عمر بن عاص، ٹھیک ہے، انس بن مالک، تو یہ اہم ہیں، ان کو دیکھ لیا جائے تو ہماری اچھی سے تیاری ہو جائے گی۔ پھر صحابیات کا بھی ہمارے پاس چیپٹر موجود ہے، تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہمارے سبق میں شامل ہیں، ان سب کو آپ دیکھیں، اور احادیث جو ہیں ان کو اچھے سے تیاری کریں۔ آپ کو ویڈیو بنا کر واٹس ایپ کے اندر شیئر کر دی گئی ہے، تمام 1 سے لے کر 20 تک جتنی بھی احادیث ہیں ان تمام کا معنی، مفہوم اور عملی زندگی پہ اس کا اطلاق جو ہے وہ آپ کو واٹس ایپ والا جو چینل ہے اس کے اندر لکھ کر شیئر کیا گیا ہے۔ اگر کسی کو پھر بھی کچھ سمجھنے میں پرابلم ہو تو وہ سوال کر سکتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ ان باتوں کو سمجھ کر اچھے سے تیاری کر سکیں گے، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔